علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ آج کا یہ دور جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، پوری دنیا کی سطح کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے اس دور کا برکت کا اٹھ جانا ہے۔ برکت ایسے اٹھی ہے کہ زندگیوں سے اٹھی، وقت سے اٹھی، مال و دولت سے برکت اٹھی، گھر کے ماحول سے برکت اٹھی، بیٹوں بیٹیوں سے برکت اٹھی، حتیٰ کہ پھلوں کے ذائقوں سے برکت اٹھی، حتیٰ کہ ہمارے جانوروں تک سے برکت اٹھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوڑ رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی جاری ہے، جتن بھی پورے ہیں، کاوشیں عروج پر ہیں، خون پسینہ ایک کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ برکت نہیں ہے، ضروریات زندگی پورا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ برکت کسے کہتے ہیں، یہ زندگی میں کیوں اٹھ جاتی ہے، اور برکت مال رزق گھر میں کیسے نازل ہوتی ہے، یہ باتیں ہم مل بیٹھ کے کریں گے۔ میری طبیعت بھی کچھ ساتھ نہیں دے رہی، لیکن میرے بہت ہی پیارے روحانی بیٹے اور بھائی حضرت مولانا قاری بلال صاحب، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کا خلوص، ان کی محنت قبول فرمائے، کیونکہ ان سے وعدہ تھا اس لیے حاضری ضروری تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی زبان کا لفظ جو برکت ہے نا، یہ برکتن سے، برکہ پانی کے حوض کو کہتے ہیں۔ ایسے حوض آپ نے بنا دیا، تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر جمع ہوتا، جمع ہوتے ہوتے پانی اتنا جمع ہو گیا کہ آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو گیا۔ تو برکت کا پہلا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جیسے اس حوض کے اندر پانی جمع ہوتا رہتا ہے، اللہ نے جو چیز بھی دی ہے اللہ کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی خیر اور بہتری غیبی طور پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ برکت۔ برکت کا عربی زبان میں دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے
کہ جب اونٹ اپنے سینے پہ زور کے ساتھ اچھی طرح جم کے بیٹھ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں برک البعیر، کہ اونٹ ڈٹ کے جم کے بیٹھ گیا۔ زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے ایسی بہتری اور بھلائی نازل ہو کہ جمع بھی ہوتی رہے اور ہمیشہ جاری بھی رہے تو اسے برکت کہتے ہیں۔ انگریز ایک پروفیسر تھا، وہ سود کے فائدے بتا رہا تھا، تو سود کے فائدے بتاتے بتاتے سود کا یہ فائدہ ہے، سود کا یہ فائدہ ہے، اس سے اکنامیکل سسٹم چلتا ہے، بینکنگ سسٹم چلتا ہے، گھر بیٹھے پروفٹ ملتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ کافر تھا، اس نے فائدہ ہی بیان کرنا۔ تو ایک مسلمان طالب علم اس کے پاس پڑھ رہا تھا، کہنے لگا سر جی جو آپ نے فائدے گنوائے ہیں یہ ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ سود سے اللہ برکت مٹا دیتا ہے۔ وہ کافر تھا، کہنے لگا یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ تم تو مسلمان ہو، مانتے ہو، ہمیں کیا پتا برکت کیا ہوتی ہے؟ اگر تم نے مجھے سمجھانا ہے تو کوئی ایسی مثال دو، کوئی ایگزامپل پیش کرو جو نظر آئے، جو دکھائی دے۔ میرا تو کوئی ایمان نہیں ہے تمہاری برکت پہ۔ تو اس طالب علم کو، عرب نوجوان کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ کہنے لگا سر آپ امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں سب لوگ کتے پالتے ہیں، کتوں کے کلینک بھی ہیں اور کتوں کا بڑا خیال بھی کیا جاتا ہے، کوئی ان کو ذبح بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 2 دن کے اندر 10,000 کتے جمع کر دیں، میں آپ کو اس کی قیمت بھی دیتا ہوں، تو کیا آپ 2 دن میں 10,000 کتے جمع کر لیں گے؟ کہتا نہیں، کہتا نہیں۔ اس نے کہا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ 2 دن کے اندر 10,000 بکریاں اکٹھی کر لیں تو آپ کر لیں گے؟ کہتا ہے کر لیں گے، کہتا ہے کر لیں گے۔ تو طالب علم پوچھتا ہے کہ کتیا کی تو نسل بھی بڑی بڑھتی ہے، ایک وقت میں اتنے سارے بچے اور ان کی پیدائش، کوئی اس کو ذبح بھی نہیں کرتا، کوئی اس کو کھاتا بھی نہیں ہے، اور تمہارے ملک میں اس کا خیال بھی کیا جاتا ہے، پالا بھی جاتا ہے، سنبھالا بھی جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر بڑے بڑے تم نے کلینک بھی بنائے ہوئے ہیں جہاں انسانوں کی طرح ان کا خیال کر کے تم علاج بھی کرتے ہو، اس کے باوجود کتے جمع نہیں کر سکتے، تم خود مانتے ہو۔ اور بکریاں روزانہ ذبح بھی ہوتی ہیں، کھائی بھی جاتی ہیں، ہوٹلوں پہ جاتی ہیں، مسلمان سالانہ ان کی قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی نسل بھی اس طرح نہیں ہے جیسے جانور کتے کی یا ڈاگس کی ہے۔ تو اس کو ہی ہم اپنے دین میں برکت کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا بکریاں رکھا کرو، بکریوں میں اللہ نے برکت رکھی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، خصوصاً جو یہاں 40s کے لوگ ہیں، 40 50 60 سال یا اس سے اوپر کے لوگ ہیں، وقت میں کتنی برکت تھی۔ گپ شپ، بیٹھنا، رشتہ داروں کے پاس 2 2 4 4 3 3 دن کا قیام، ملنے جانا تو قیام کرنا۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، والدہ محترمہ کبھی ملنے کے لیے لے جاتی تو یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ رات گزارے بغیر آ جانا ہے، کم از کم 1 رات کا قیام تو ضروری ہوتا، اور کبھی کبھی 3 راتیں بھی ٹھہرتے، 3 دن بھی قیام کرتے۔
یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ کسی کے پاس جائیں اور وہ کہے کہ ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ سارے یوں جمع ہو جاتے کہ مہمان آیا ہے اور پاس بیٹھتے۔ یہ وقت میں برکت تھی، رزق میں برکت، وقت میں برکت، پھلوں میں برکت، زمین میں برکت، عمر میں برکت، رشتوں میں برکت، ہر چیز میں برکت کا ایک ماحول ہوتا تھا۔ تو یہ برکت کیسے ملتی ہے؟ سب سے پہلی چیز برکت ایمان اور تقوی سے ملتی ہے، ایمان اور تقوی سے ملتی ہے۔ سب سے مبارک ہستی اللہ کی ہستی ہے، اللہ کا نام بھی برکتوں والا ہے، اس کے ایک ایک نام میں برکت ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق آ جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، جس کے وظیفوں میں اللہ کے نام آ جاتے ہیں، وہ یوں یاد کرتا ہے جیسے آج کل کی دنیا میں کوئی فیس بک کے دوستوں کے ساتھ لائیو بیٹھا رہتا ہے، واٹس ایپ کے گروپوں کے اوپر دوستوں سے چیٹنگ کرتا رہتا ہے، جیسے آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزارتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں اللہ کی محبت اتنی آ جائے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہو، اللہ کا نام لیتا رہتا ہو، اللہ سے محبت کرتا رہتا ہو، تو اللہ کی ہستی برکت والی ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، زندگی میں برکت بڑھتی جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستیوں اور آبادیوں والے اگر ایمان لیں اور ان کے دلوں میں تقوی آ جائے تو ہم ان کے لیے آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ 70 سال کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ 70 سال میں کیا کیا ہے، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی زندگی سے برکت اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ 70-80 سال کی زندگی کا بھی حساب لیں تو یوں لگتا ہے جیسے ساری ضائع کرتی ہے اور 2 سال بھی دنیا میں اچھی طرح نہیں جیے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، سب نے نام سنا ہے، کون نہیں جانتا؟ کیسے ان کی محبت دلوں میں ہے اور کیسے شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اور ممکن ہے شاید آخری دفعہ ہو کہ دھماکہ جو ہے لاہور میں ہوتا ہے، علاج ریاض کے ہسپتال میں ہوتا ہے اور قبر اللہ جنت البقیع میں نصیب فرما دیتا ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کی ٹوٹل زندگی کتنی تھی؟ دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے صدیوں کا کام کر گئے ہیں، دیکھیں تو یوں لگتا ہے 50 سال جتنا کام کر گئے ہیں، دیکھیں تو یوں لگتا ہے 100 سال کے برابر کام کر گئے ہیں، دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک صدی کو بدل گئے ہیں۔ اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی زندگی تو صرف 47 سال تھی۔
1940 میں پیدا ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے 1970 میں فارغ ہو کر واپس آتے ہیں۔ گویا کہ 30 سال تک تو آج کل ہم بھی پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے کرتے، بی ایس آنرز کرتے کرتے، بیرون ملک پڑھتے پڑھتے، جو زیادہ پڑھتے ہیں 30 سال کی زندگی تو ان کی لگ جاتی ہے۔ تو 30 سال تک تو تعلیم میں گزرے، کچھ بچپن میں گزرے، کچھ تعلیم میں گزرے، 70 میں واپس آئے، کام کرنے کا موقع ملے صرف 17 سال، صرف 17 سال، اور صرف 17 سال کے اندر برکت اسے کہتے ہیں کہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے 17 سال کی زندگی میں پاکستان کے کونے کونے میں رات کے 1 بجے اور 2 بجے جا کے دین کی تبلیغ بھی کی ہے، دعوت کا کام بھی کیا ہے، بے مثال خطابات بھی کیے ہیں، بڑے بڑے سیاسی جلسے بھی کیے ہیں۔ ان کے سیاسی مخالفین نے 100 سے زیادہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے اوپر مقدمے بھی قائم کیے ہیں، عدالتوں میں مقدمے بھی بھگتے ہیں، پرچے بھی بھگتے ہیں، سیاست میں بھی قدم رکھا ہے، بین الاقوامی سطح پر تقریریں بھی کی ہیں، یورپ امریکہ تک تقریر کے لیے پہنچے ہیں، عراق کے پارلیمنٹ کے اندر علامہ احسان نے بیانات دیے ہیں، سعودی عرب کے اندر علامہ احسان نے بڑے بڑے لوگوں کو خطاب بھی کیا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک وہ پہلو ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ وہ عظیم عالم ہیں جنہوں نے 1 درجن سے زیادہ عربی زبان میں کتابیں لکھی، اور یہ نہیں کتابیں لکھی اور بند پڑی رہ گئی۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ان کی اجازت کے ساتھ پوری دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ تعداد میں تقسیم ہوئی ہے۔ میں مکہ یونیورسٹی میں ایک دفعہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب کا خطاب سن رہا تھا، رافضیت ان کا موضوع تھا۔ بعد میں ان سے ملا، میں نے تعارف کروایا کہ میں پاکستان سے ہوں۔ کہنے لگے تم علامہ احسان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں جانتے، ہمارا تو گھر کی حد تک ان سے تعلق تھا، ابا جی حضور کا ان کے پاس آنا جانا، ان کا یہاں آنا جانا ایک بڑا گہرا تعلق تھا۔ کہنے لگے بیٹا آپ کو تو میرا خطاب سننے کی ضرورت ہی نہیں، اگر آپ علامہ احسان کو جانتے ہیں اور ان کی کتابوں کو جانتے ہیں تو میں اس مسجد حرام میں کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی تقریر کی تیاری علامہ احسان کی کتاب ہی سے تو کی ہے۔ ہم بد نصیب ہیں، لوگوں کی قدر ان کی زندگی میں ہم نہیں کر پاتے۔ ہماری سوئی اڑ جائے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اڑ جاتی ہے، ایک ایک چیز پہ ہم نکتہ چینیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کا جو ظاہر تھا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ ان کا باطن اس سے بہت بہتر تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا ظاہر زیادہ اچھا ہے اور باطن شاید اتنا اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا ظاہر کم اچھا ہوتا ہے اور ان کا باطن بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ کے اسی علاقے کے اندر ایک دفعہ ان کا بیان تھا اور ان کے اوپر بین تھا، پابندی تھی کہ تم خطاب نہیں کر سکتے، بڑے بڑے دشمن تھے، بڑی بڑی دھمکیاں تھیں، سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ خطاب کے لیے بڑی جرأت بے باکانہ کے ساتھ روانہ تھے۔ راستے میں اپنے دوستوں سے کہتے ہیں ذرا رکو رکو میں ابھی ہو کے آتا ہوں، گاڑی کو روک دیتے ہیں۔ دوست محسوس کرتے ہیں کہ شاید حاجت ہے، پیشاب کی ضرورت ہے، فصلوں میں چلے جاتے ہیں۔ 10-15 منٹ گزر جاتے ہیں، علامہ احسان واپس نہیں آتے۔ تو ان میں سے ایک ساتھی گاڑی سے اترتا ہے،
کہ میں دیکھ کے آتا ہوں کہیں کوئی دشمن نے کوئی نقصان نہ کر دیا ہو، کوئی طبیعت کی پریشانی نہ ہو۔ جب جا کے دیکھتے ہیں تو احسان لاہی ظہیر شہید لاہور کا یہ شہزادہ اور اس دور کے اندر کروڑوں کا مالک اور کوٹھیوں کا رہنے والا انسان اس فصل میں ننگی زمین کے اوپر اور کچے فرش کے اوپر سجدے میں رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ میرے اوپر پابندیاں ہیں، تیرے دین کا کام کرنا ہے، تو میرا ساتھ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اللہ سے تعلق ہو تو زندگی میں برکت آ جاتی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت برکتوں والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہ جو جلال والا ہے، وہ جو کرم والا ہے، اس کے نام میں بھی بڑی برکت ہے۔ والد گرامی رحمہ اللہ، میں اس لیے قریب کی مثالیں پیش کر رہا ہوں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ میرے والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پیغام چینل والے انٹرویو کے لیے آئے اور پوچھنے لگے کہ بابا جی آپ ایک دن میں کتنے سبق پڑھا لیتے ہیں؟ ابا جی فرمانے لگے کہ بیٹا میں ایک دن میں 24 سبق پڑھا لیتا ہوں۔ کتنے؟ 24 سبق۔ کوئی مجھے بتائیں، پرائمری اسکول کا ٹیچر، ہائی اسکول کا ٹیچر، مدرسے کا استاد آج 24 سبق پڑھاتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ایک شخص ہے جس نے چندے کے لیے ادھر ادھر چھوٹے موٹے قریب دور کے گاؤں میں بھی آنا جانا ہے، مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، ان کے پاس بھی بیٹھنا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے اور مختلف گھر کو بھی وقت دینا ہے، اولاد کو بھی وقت دینا ہے۔ 24 سبق اس کے باوجود پڑھانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور 24 سبق پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے 10 پارے بھی روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ برکت تھی زندگی میں۔ کہاں سے تھی؟ کیسے تھی؟ آپ جتنا بھی غور کریں گے سمجھ یہی آتی ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط تھا، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اللہ پر یقین آ جاتا ہے، تو زندگیوں میں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی زندگی میں اللہ نے کیا برکت رکھی تھی۔ امام ابن تیمیہ نے اپنے ہاتھوں سے اتنا لکھا ہے، اگر جمع کیا جائے تو امام ابن تیمیہ کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کی 500 جلدیں بنتی ہیں۔ 500 جلدیں۔ آج ایک پی ایچ ڈی کرنے والا بھی شاید 500 کتابیں پوری نہیں پڑھتا ہوگا، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے 500 جلدیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، اپنے قلم کے ساتھ لکھی ہیں،
اور صرف لکھی ہی نہیں ہیں، تتاریوں کے خلاف جہاد بھی کیا ہے، جنگیں بھی کی ہیں، میدان میں اترے ہیں، تلواریں اٹھائی ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، شگیرت تیار کیے ہیں، محنتیں کی ہیں، ادارے بھی چلائے ہیں، خطابات بھی کیے ہیں، بیانات بھی کیے ہیں، تقریریں بھی کی ہیں، اور وقت کے حکمرانوں سے ٹکر بھی لی ہے، اور بہت سارا عرصہ امام ابن تیمیہ نے جیل کے اندر بھی گزارا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ برکت، وقت میں برکت، قلم میں برکت، ایمان میں برکت، یقین میں برکت۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے، سورج طلوع ہو جاتا، سورج طلوع ہونے کے بعد اوپر بھی چڑھ جاتا اور اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے۔ ہم ان سے پوچھتے کہ آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، جیسے امام صاحب نے لکھا ہے نا، میں نے محتاط اندازہ لگایا کہ آج کل کے حساب سے تقریباً 10 بجے تک ذکر کے اندر مصروف رہتے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا لمبا ذکر کرتے ہیں؟ فرمانے لگے یہ تو میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ نہ کروں تو مجھے پورے دن میں برکت ہی نہیں ملتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ دوسری چیز جس سے زندگی میں برکت داخل ہوتی ہے، اور وہ بڑی ہی اہم چیز ہے، وہ ہے زندگی میں سچ کو عادت بنا لینا۔ سچ بولنا، بات سیدھی کرنا، وعدے کو پورا کرنا، اس سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرتے رہنا، اور اس طریقے سے سمجھنا کہ میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، اور وعدے توڑنا، اس سے زندگی کی برکتیں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور شاید ہم اپنی ریسرچ کے نتیجے میں بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کا یہ بھائی آپ کو بتا رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ نے بتائی ہیں اور اللہ کے رسول نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ وہ جو وحی کے بغیر کچھ نہیں بولتے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دو سودا کرنے والے جب تک سچ بولتے ہیں، ہر بات کو واضح کر دیتے ہیں، بورک لہما فی صفقتہما، اللہ ان کے سودے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر وہ غلط بیانی کرتے ہیں اور کچھ چیزیں چھپاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور کچھ چیزیں چھپاتے ہیں، محقت برکت صفقتہما، تو اللہ ان کے سودے سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ ممکن ہے، آپ سچ بولیں تو آپ کو رات تک شام تک کمائی جو ہے وہ 1500 ہو، اور آپ جھوٹ بولیں اور رات تک آپ کو کمائی 3000 ہو جائے۔ اس کو کثرت کہتے ہیں، یعنی کمائی زیادہ ہوگی۔ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ جھوٹ سے کثرت تو مل سکتی ہے، برکت نہیں ملتی ہے، اور سچ بولنے سے یہ ممکن ہے کہ آپ کو کمائی کم ہو، لیکن اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اسی طرح رزق حلال میں برکت ہوتی ہے اور حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک عرب عالم لکھتے ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں بینک میں جاب کرتا ہوں اور میری تنخواہ لاکھوں میں ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی خرچے ختم ہو جاتے ہیں اور ضروریات نے منہ کھولا ہوتا ہے اور پوری نہیں پڑتی ہے، مجھے بتائیں میں کیا وظیفہ کروں؟ ہر مسئلے کا حل وظیفہ نہیں ہوتا، کبھی کچھ عمل بھی کرنا پڑتا ہے نا، ساتھ عمل بھی تو ہوتا ہے۔ وہ عالم ربانی تھے، ہمارے جیسے کمزور نہیں تھے، کہنے لگے تمہارے لیے ایک ہی وظیفہ ہے کہ سود کا حساب کتاب جو لکھتا ہے اس پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو تم یہ سود لکھنا چھوڑ دو، کوئی اور جاب ڈھونڈو۔ وہ چھوڑ دیتا ہے، بیچارے کو ملازمت ملتی ہے اور وہ والی جو نئی ملازمت ملتی ہے اس میں آدھی تنخواہ رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے اگر 2 لاکھ لیتا تھا تو اب 1 لاکھ مل رہی ہے، لیکن دوبارہ ملتا ہے، پوچھتے ہیں کہ اب کیسی گزر رہی ہے؟ کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ پہلے 2 لاکھ سے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے اور اب 1 لاکھ سے خرچے بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے برکت ایسی ہے کہ بچت بھی ہو جاتی ہے۔ حلال میں برکت ہوتی ہے، یہ جاری رہتا ہے اور نسلوں تک جاری رہتا ہے، اور حرام ایک بلبلے کی طرح بڑا عروج مل سکتا ہے، بڑی ترقی مل سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کوٹھی بن سکتی ہے، بنگلہ بن سکتا ہے، 1 ایکڑ کا بنگلہ بھی بنا سکتے ہیں آپ حرام سے، 4 کنال کی کوٹھی بھی بنا سکتے ہیں حرام سے۔ لیکن میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 4 کنال کی کوٹھیوں کے اندر اور ماڈل ٹاؤن اور ڈیفنس کے علاقے کے اندر اربوں کے گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی جب گھر سے حرام کی وجہ سے برکت اٹھتی ہے تو ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عزت اس میں نہیں ہے کہ مال زیادہ مل جائے، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ مل جائے، ہاں زیادہ بھی ملے تو برکت والا ملے اور تھوڑا بھی ملے تو برکت والا ملے۔ نبی بھی اللہ سے برکت مانگتے تھے، اور ہمیں تو دعا یہ سکھائی گئی ہے۔ وتر کی دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت۔ اللہ وتر میں ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں وضو کر کے، رات ختم ہونے والی ہے، بستر پہ لیٹنے والا ہوں، تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکتیں پیدا فرما دے، برکتیں پیدا فرما دے۔ اتحیات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبروں کے لیے برکت کی دعائیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقت کے امام تھے مالک ابن دینار رحمہ اللہ، امی بادشاہ ان کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کر۔ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے پوچھا
وہ نصیحت کروں بما سمعت وقرأت او بما رأيت، وہ نصیحت کروں جو کتابوں میں پڑھی ہے اور کانوں سے سنی ہے، یا وہ نصیحت کروں جو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا وہ نصیحت کریں جو آنکھوں سے دیکھی ہے، جس کو آپ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا ہڈ بیتی، آبزرویشن میں آئی ہو، مشاہدہ کیا ہو، انسان نے اپنی زندگی میں خود اس کو دیکھا ہو، تو اس پہ یقین کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے وہ نصیحت کریں جو آنکھوں سے دیکھی ہے۔ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں 2 بادشاہ دیکھے ہیں، دونوں ہی کا تعلق تمہارے خاندان کے ساتھ تھا۔ ایک وہ بادشاہ تھا جس نے اپنی اولاد کے لیے بڑا حرام کمایا تھا، اور جب وہ دنیا سے گیا تھا تو اس کے ہر بیٹے کو بیٹے کے حصے میں سونے چاندی کے ڈھیر آئے تھے، اور گویا کہ وہ اپنے برتن بھی سونے کے ایک لحاظ سے چھوڑ کے گیا تھا۔ اور ایک میں نے وہ بادشاہ بھی دیکھا تھا، جب دنیا سے جا رہا تھا تو اس کی ٹوٹل جو وراثت تقسیم ہو رہی تھی وہ 11 دینار تھی، اور اس کے بیٹے 12 تھے، اور ہر بیٹے کے حصے میں 1 دینار بھی نہیں تھا۔ اور وہ جاتے ہوئے روتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا، یہ امام ابن الجوزی نے لکھا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات۔ تو امام مالک ابن دینار اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا، حرام میں نے کمایا نہیں، حلال میرے پاس تھا نہیں، جو ہے حلال اس میں گزارا کرو، اللہ برکت ڈال دے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بادشاہ جس کی اولاد کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے اربوں کروڑوں آج کے حساب سے سونے چاندی کے ڈھیر ملے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت بھی دیکھا کہ جو جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اس بادشاہ کے بھیک مانگ رہے تھے، اور اسی مسجد کی سیڑھیوں پہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کی نسل میں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کا باپ 1 دینار بھی پورا چھوڑ کے نہیں گیا تھا، کہ اسی مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے وہ اللہ کی راہ میں ایک دن میں 100 گھوڑے وقف کر رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ ایمان لے آئے نا، اور ان کے دلوں میں تقوی آ جائے تو ہم زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھولنے، آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھولنے۔ تیسری اور آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی نزاکت اور میرے بعد ماشاءاللہ جید علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب علماء کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے وقت میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان سب کی محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ان کے انشاءاللہ مفصل خطابات ہوں گے، اور آپ نے آخر تک دعا تک انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل بھی رہیں گے۔ تیسری چیز جس سے زندگی میں برکت آتی ہے، بڑی اہم چیز ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ مبارک کتاب ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ والد گرامی رحمہ اللہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، میرا تو قرآن پر اتنا ایمان ہے کہ اس قرآن میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اگر اس کو ایک جنگل میں پڑھا جائے، ایک شوریلی زمین پہ پڑھا جائے، ایک شور زدہ علاقے میں پڑھا جائے، ایک ویرانے اور صحرا میں پڑھا جائے، پڑھنے والے کا اگر اپنے رب کامل یقین ہو، قرآن میں ایسی برکت ہے کہ اس کی تلاوتوں سے اللہ بنجر زمین کو بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ وہ زمین تو ظاہری طور پہ بنجر ہے نا،
اس کا تو پھر بھی حل ہو سکتا ہے۔ قرآن میں تو وہ برکتیں ہیں کہ اللہ دلوں کی بنجر زمین کو بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ وہ اس سے مشکل کام ہے دلوں کو بدلنا۔ زمین تو نظر آتی ہے، اس پہ انسان محنت کر لیتا ہے، لیکن قرآن کے اندر ایسی برکت ہے کہ ظاہری طور پر بھی اس میں اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے، اور انسان کے باطن اور دل میں بھی اللہ قرآن کی تلاوت سے اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، پھر دوبارہ عرض کروں گا، شاید ہماری نیو جنریشن نہ جانتے ہو، 15 سال کے بچے، 20 سال کے بچے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جتنے 40 سال یا اس سے اوپر کے لوگ بیٹھے ہیں یہ تو ضرور جانتے ہوں گے، اور 30 سال والے میرے نوجوان بیٹے اور بھائی بھی جانتے ہوں گے کہ آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے گھروں میں قرآن کی رونق کیسی ہوتی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے کوئی ذمہ دارہ کرتا ہے، چاہے کوئی ریڑھی لگاتا ہے، چاہے کوئی مزدوری کرتا ہے، چاہے کوئی دکان کھولتا ہے، چاہے کوئی طالب علم ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، چاہے کوئی ٹیچر ہے، چاہے کوئی کالج میں لیکچرر ہے، یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر ہے، جو شخص بھی ہے، آپ اس بات کی گواہی دیں گے ہمارا معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد ہر گھر کے اندر قرآن کھلا ہوتا تھا اور اس کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی، اور تب گھروں میں برکتیں بھی ہوتی تھیں۔ قرآن برکت پیدا کرتا ہے، زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے، ایمان میں برکت پیدا کرتا ہے۔ قرآن شفا دیتا ہے، ظاہر کو بھی شفا دیتا ہے، باطن کو بھی شفا دیتا ہے۔ قرآن وفائیں کرتا ہے، زندگی میں بھی وفا کرتا ہے، قبر میں بھی وفا کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی وفا کرتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، صرف رمضان میں نہیں، ہمارا تعلق تو قرآن سے ہر وقت مضبوط رہنا چاہیے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی اس دن بتا رہے تھے کہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم مدینہ میں پڑھتے تھے، تو ان کا ارادہ ہوتا کہ عمرہ کرنے جانا، تو گاڑی بھی اپنی سٹیئرنگ پہ بیٹھے ڈرائیونگ بھی خود کر رہے ہوتے، مدینہ سے سفر شروع کرتے، احرام باندھتے، مقام احرام میقات پہ پہنچ کر ڈرائیونگ خود کر رہے ہیں۔ قرآن سے تعلق ایسا ہے کہ مکہ پہنچنے تک قرآن کے 15 پارے تلاوت کر جاتے، اور جب واپس آتے تو پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے، اور مدینہ پہنچتے پہنچتے قرآن کے 15 پارے پڑھ جاتے۔ ایک سفر میں عمرہ بھی ہو جاتا اور قرآن مجید بھی مکمل ہو جاتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ ان کے تعلق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک قرآن دن میں پڑھ جاتے تھے اور ایک قرآن رات میں پڑھ جاتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتے کہ ہماری زندگی میں وہ برکت نہیں ہے، ہمارے وقت میں وہ برکت نہیں ہے، اور ہمارا قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے۔ ہاں، مثال سے آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں، میں ایسے نوجوان بیٹوں کو جانتا ہوں جو بلا مبالغہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے موبائل کے اوپر گزارتے ہیں، پریکٹیکلی گزارتے ہیں 20 گھنٹے۔ اور میں ایسے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں جو 24 گھنٹے موبائل پہ گزارتے ہیں، اس وقت جب وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور پب جی پہ لگے ہوتے ہیں۔ اور باقاعدہ والدین نے مجھ سے کونسلنگ کی اور میرے سامنے شکوہ کیا
کہ ہمارا یہ بیٹا 15-16 سال اس کی عمر ہے اور یہ اس کو موبائل کا نشہ لگ گیا ہے اور پب جی کی گیم کے اوپر یہ لگ گیا ہے، اب اس کا یہ حال ہے کہ 2 دن گزر جاتے ہیں، یہ رات کو سوتا بھی نہیں ہے اور کھانے پر بھی نہیں آتا ہے اور ہر وقت گیم میں لگا رہتا ہے۔ اگر آپ کے نوجوان اس موبائل کے ساتھ اتنی محبت کی پینگیں بڑھا سکتے ہیں اور اس کے نشے میں اتنے دھت ہو سکتے ہیں اور اتنے مست ہو سکتے ہیں، تو وہ تو اللہ والے لوگ تھے، قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہوگا۔ قرآن ان کی بیڈ بک تھی، قرآن ان کے لیے سب کچھ تھا۔ یاد رکھیے، رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اس رمضان میں کوئی اپنی زندگی میں نیا کام بھی کر لیں، خیر کا کام بھی کر لیں۔ آپ ارادہ کریں گے تو میرا حصہ بھی بڑھ جائے گا۔ میں حیران ہوا، ایک صاحب ہیں، وہ ایک بڑا ہائی لیول کا، ایک بڑے ڈسٹرکٹ لیول کے شہر میں اسکول چلا رہے ہیں اور ان کے بچے بورڈ میں پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ میٹرک وتھ سائنس اور ایف ایس سی بعض بچوں نے کر لی ہے اور قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ بد نصیب والدین، خوش نصیب ہیں آپ کے پاس حضرت مولانا بلال صاحب جیسے قرآن کے قاری اور حافظ موجود ہیں، مسجد موجود ہے، ادارہ موجود ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کی یہ کوشش ہو کہ گھر میں بچے ٹیوشن پڑھیں، گھر میں علیحدہ ٹیوشن بھی ہو جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن جو بچہ گھر میں قرآن پڑھتا ہے اس کا مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا، نماز کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا اس بچے کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے جو مسجد میں آ کے قاری صاحب سے فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد قرآن پڑھتا ہے۔ اس سے اس کو ناظرہ بھی ملتا ہے، تربیت بھی ملتی ہے، قاری صاحب کا قرآن سننے سے لسننگ سکل بھی ملتی ہے، لہجہ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، مسجد سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا ایک رشتہ بھی استوار ہوتا ہے۔ اور جب گھر میں آپ ٹیوشن رکھتے ہیں اور مسجد میں اس کو نہیں بھیجتے ہیں تو قرآن تو پڑھ جاتا ہے لیکن نماز سے اور مسجد کے ساتھ تعلق سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو جو ناظرہ نہیں پڑھنا جانتے وہ پڑھیں، چاہے وہ 40 سال کی عمر میں ہیں، شرمائے نہیں، چاہے 50 سال کی عمر میں ہیں، شرمائے نہیں، چاہے 60 سال کی عمر میں ہیں، شرمائے نہیں۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، اس انسان کی بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ کا قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے، جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے اس کی بھی کوئی زندگی ہے، جو قرآن کھولتا نہیں ہے، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے۔ اگر آپ ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں تو اس رمضان میں تھوڑا آگے بڑھیں نا، کچھ ترقی کریں، ایمان کی ترقی اور خیر کے کاموں میں ترقی، تو آپ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح طریقے سے پڑھنے کی تعلیم حاصل کریں۔ قرآن پڑھنا بھی ایک ہنر ہے، ایک علم ہے اور باقاعدہ علم ہے۔ بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ انگریزی میں اگر ایک لفظ غلط پڑھیں تو پورا مجمع ہنس پڑتا ہے اور ان کی پسلیاں دوری ہو جاتی ہیں اور اس بندے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس نے وہ سپیلنگ غلط پڑھ دی ہے، اس نے پروننسیشن غلط پڑھ دیا ہے، رائٹ پڑھنا تھا اور یہ وہ رائٹ پڑھ گیا ہے، نائف کو یہ کنائف پڑھ گیا ہے، اس کا مذاق بن جاتا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ معاف فرمائے ہم اتنا غلط پڑھتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت نہیں نا دلوں میں۔ وہاں ایک سپیلنگ کی غلطی برداشت نہیں ہے، وہاں ایک پروننسیشن، ایک ایکسنٹ کی غلطی برداشت نہیں ہے اور مذاق بن رہا ہے۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ ایک پی ایچ ڈی پروفیسر ہے اور ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور ایک ایس سی پی ایس ڈاکٹر ہے اور قرآن مجید جب پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ اس جیسا جاہل ہی کوئی نہیں، سورہ فاتحہ تک نہیں آتی۔
پھر اگر آپ ناظرہ اچھا پڑھ لیتے ہیں، قرآن اچھا پڑھ لیتے ہیں، تو کم از کم پھر آگے بڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں۔ والدہ محترمہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بالکل سادہ خاتون تھی، قرآن مجید ناظرہ انہوں نے والد محترم سے پڑھا، اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہوا تھا، اور آپ حیران ہوں گے پنجابی کے اندر ترجمہ بھی پورا سیکھا، اور 90 سال کے قریب عمر میں جب وہ اللہ کو پیاری ہو رہی تھی، اس وقت بھی وہ قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں سیکھ رہی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جاؤں۔ سب کے لیے ہے قرآن، اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہماری تو قرآن سے غفلت کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ جو دین کی طرف نہیں ہیں وہ تو نہیں ہے نا، جو دین کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ مجھے ملے، کہنے لگے میں تبلیغ میں ہوتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے دین کے لیے وقت نکالا ہے، آپ جگہ جگہ جاتے ہیں، آپ بستر اٹھاتے ہیں، آپ قابل رشک لوگ ہیں، اللہ آپ کی محنت قبول کرے۔ لیکن بابا جی میرا ایک سوال ہے۔ بیٹا پوچھو، کیا سوال؟ میں نے کہا آپ نے 40 سال تبلیغ میں لگائے ہیں، تو 40 سال کے اندر قرآن کا ترجمہ بھی سیکھا ہے؟ نہیں۔ ایک پارہ؟ نہیں۔ چلیں 30ویں پارے کا آخری پاؤ؟ نہیں۔ وہ لوگ جو دین کی طرف آئے ہوئے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ایک وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو مشکل ہوتی ہے، یہ جب پڑھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو دوہرا اجر دے۔ اور ایک وہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہی نہیں، وہ پڑھنا چاہتا ہی نہیں، اس کے نزدیک قرآن کی اہمیت ہی نہیں۔ انگریزی کے فارمولے، انگریزی کے پتہ نہیں کیا کیا پیر آف ورڈز اور کیا کیا سینونیمز اور سب کچھ یاد، اور فارمیں اور رٹا، سائنس کے فارمولے، بایو کیمسٹری، فزکس، ازبر، MBBS FCPS کی مشکل ترین کتابیں سب میموری کے اندر سیو اور محفوظ، بس قرآن ہے جسے وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اس نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اور جب منہ موڑتا ہے اللہ کے قرآن سے، اللہ کہتے ہیں میں اسے 50,000 سال قیامت کے دن کے لیے اندھا ہی رکھوں گا۔ اندھے بن کے زندگی نہ گزارے، قرآن کی طرف آئیں، اس سے محبت کریں، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی۔ ہمارے سلف صالحین کہتے تھے جس دن ہمیں جتنے زیادہ کام ہوتے تھے ہم اس دن اتنی زیادہ تلاوت کرتے تھے، اور اللہ ہمارا اللہ ہے ہمارے سارے کام پورے کر دیتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے برکت رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ برکت والی زندگی عطا فرمائے، برکتوں والا رزق عطا فرمائے، برکتوں والی اولاد عطا فرمائے، برکتوں والا رزق حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔